یہ مبالغہ ہے جو قرآن کریم نے ذکر کیا، رسول اللہ نے تیاری کی اور اہل بیت علیہ السلام کو لے کر گئے، وہ بھی تیار ہو کر آئے، لیکن جب انہوں نے منظر دیکھا، ماحول دیکھا تو وہ ڈر گئے، لرز گئے اور دستبردار ہو گئے کہ ہم یہ مبالغہ نہیں کرنا چاہتے، ہم یہ لعنت نہیں لینا چاہتے، ہم لہٰذا تسلیم ہو گئے، جزیہ دینے پہ راضی ہو گئے، مسلمان نہیں ہوئے، دعوت پھر بھی قبول نہیں کی، لیکن ہٹ درمی چھوڑ کر تسلیم ہو کے ماتحت رہنا قبول کر لیا انہوں نے۔ خوب یہ مبالغہ ہے جو قرآن میں ہے، یہ مبالغہ ہے جو رسول اللہ نے کیا ہے، یہ مبالغہ ہے جو اللہ کے حکم سے ہوا ہے، اور یہ مبالغہ جس سے کتنی عظمتیں ثابت ہوتی ہیں، اور جیسا بعض بزرگان نے بیان کیا ہے کہ اس سے بڑی افضل آیت اہل بیت علیہ السلام کی شان کے لیے نہیں ہے، یہ سب سے بنیادی آیہ کریمہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا مقام بیان کرنے کے لیے۔ لیکن کیا یہ ایک مبالغہ تھا؟ بہل ایک دفعہ رسول اللہ نے انجام دیا، نہ اس سے پہلے انجام دیا نہ اس کے بعد انجام دیا، اور پھر یہ صرف ایک تذکرہ ہے، ایک دفعہ یہ واقعہ ہوا اور باقی امت نے اب اس واقعہ کو سننا ہے، اس پہ تقریب رکھنی ہے، اس پہ جشن منانا ہے، اس پہ شعر و شاعری کرنی ہے، خطابت کرنی ہے اس موضوع کے اوپر، یا یہ بہل ایک عمومی عمل ہے، ایک عمومی مرحلہ ہے، جس طرح تعلیم ایک مرحلہ ہے، سب کے اوپر لازم ہے۔ طلب العلم فریضۃ، طلب العلم ہر ایک پر لازم و واجب ہے، تبلیغ ہر ایک کے اوپر لازم اور واجب ہے، حق کا دفاع کرنا ہر ایک کے اوپر لازم اور واجب ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ سے طبقہ نہیں بنایا کہ یہ علماء پر لازم ہے، فلاں پر لازم ہے، فلاں پر لازم نہیں ہے، یہ سب کے لیے یکساں ہے۔ پہلے بھی میں ایک مجلس میں عرض کیا تھا کہ قرآن ناس کے لیے ہے، علماء کے لیے نہیں، ناس کے لیے، تمام انسانوں کے لیے ہے۔ تمام قرآن تمام انسانوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے، بچوں کے لیے، ملازمین کے لیے، مالکین کے لیے، پڑھے لکھوں کے لیے، ان پڑھوں کے لیے، علماء کے لیے، غیر علماء کے لیے، تمام قرآن تمام انسانوں کے لیے ہے۔ یوں نہیں ہے کہ کچھ قرآن علماء کے لیے، کچھ قرآن عوام کے لیے، کچھ قرآن عورتوں کے لیے، کچھ قرآن فلاں کے لیے، سارا قرآن سب کے لیے۔ وہ اس قرآن میں مباہلہ بھی ہے کہ ہم ابتحال کریں، کب؟ جب جھوٹ ہٹ درمی کی حد تک ہو جائے، جب کذب لوگوں کا کلچر بن جائے، تہذیب بن جائے، حق کو ٹھکرانا، نظر انداز کرنا، حق کے سامنے ہٹ درمی کرنا، یہ جب لوگوں کا رویہ بن جائے، جو لوگ دلیل نہ سنیں، جو لوگ بات نہ سنیں، جو لوگ تعلیم نہ حاصل کریں، بالکل واضح ہونے کے باوجود بھی وہ جم جائیں، اپنی رائے پر اٹکے رہیں، اڑے رہیں، تو کیا اپنا راستہ الگ کر کے اپنے گھر میں جا بیٹھیں آپ؟ نہ، ان کا علاج اللہ نے رکھا ہے، ان کا علاج ہے بہل، ان کا علاج یہ کہ آپ نے اگر یہ مراحل طے کر دیے، ان کو حق بیان کر دیا، ان کی رہنمائی کر دی آپ نے، پھر بھی اگر ہٹ درمی کر رہے ہیں تو اب یہ مرحلہ ہے کہ آپ ان کے کذب کو باہر میدان میں لاؤ اور اس کذب کی بنیاد پر لعنت اور ابتحال خداوند تبارک و تعالیٰ سے طلب کرو۔ ابتحال کہ اللہ ان کو اپنی رحمت سے باہر نکال دے، اور لعن خداوند تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی رحمتوں سے مکمل طور پر محروم کر دے، دنیاوی اخروی ساری رحمتوں سے محروم کر دے۔ خوب آپ توجہ کریں، اس وقت آپ پاکستان میں جس عذاب میں مبتلا ہیں، جیسے آپ کے حکمران ہیں، جیسے یہ سیاستدان ہیں، جو عذاب اللہ نے، چونکہ روایت میں ہے، یہ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں روایت ہے کہ جب خداوند تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو سخت سزا دیتا ہے، ان کے اوپر ایسے حکمران مسلط کر دیتا ہے جو اس پر رحم نہیں کھاتے، بے رحم حکمران ان کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں، اور وہ بے حکمران، وہ بے رحم حکمران کاذب اور جھوٹ بولتے ہیں۔
کوئی ایک سیاسی انسان پاکستان بننے سے آج تک ایسا بندہ ہے جس کو آپ وثوق سے کہہ سکیں کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ سچ بولتا ہے؟ مملکت جھوٹوں کے پاس، دین مذہب جھوٹوں کے پاس، امت جھوٹوں کے اختیار میں، اختیارات جھوٹوں کے پاس، ہر چیز کاذبین اور کذابوں کے اختیار میں ہے۔ اور جیسا میں نے کہا کہ جب گھر میں، محلے میں کوئی جرم کسی سے ہوتا ہے تو متہم دوسرے کو کرتے ہیں۔ بچے سے غلطی ہوتی ہے، ماں باپ کو بلیم دیتے ہیں کہ ماں باپ کی غلطی ہے۔ اسٹوڈنٹ سے غلطی ہوتی ہے، ٹیچر کو بلیم کرتے ہیں، ٹیچر نے صحیح اس کو سنبھالا نہیں ہے۔ مجرم کے پشتیبان مت بنو، مجرم کے حامی مت بنو، خصوصاً جن مجرمین کا جرم جھوٹ پر موقوف ہے، ساری بنیاد جھوٹ پر ہے۔ یہ سیاست جس میں سب کو ملوث کر دیا گیا ہے، سب اس کے اندر آلودہ ہو گئے ہیں۔ ہمیں جھوٹ برا نہیں لگتا چونکہ ملوث ہو گئے ہیں اس میں، آلودہ ہو گئے ہیں ہم اس میں۔ ہر چیز جھوٹ کے اوپر، ہر چیز جھوٹ کے اوپر۔ ڈھونڈے ان کی زندگیوں میں آپ کو ایک نقطہ تہ خانے میں بھی سچا نہیں ملے گا، سچ نہیں ملے گا، کسی کے ساتھ سچ نہیں بولتے۔ خوب کس طرح سے ان کاذبین سے ملک آزاد ہو؟ بحل سے، ابتحال سے۔ اللہ سے چاہے یہ قوم، خدا سے چاہے کہ ان جھوٹوں کو لعنت اللہ فنبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ لعنت جھوٹوں تک پہنچاؤ، مومنین کا کام ہے، یہ مومنین کا کام ہے، لعنت جھوٹوں تک پہنچاؤ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے نبی آپ ان کے سامنے بات کرو اور اللہ ان پر لعنت کرے، نہ، رسول اللہ کو حکم ہے فنجعل، ہم لعنت جھوٹوں تک پہنچائیں گے۔ یہ محرومیت ہم اللہ سے چاہیں گے کہ ان کو محروم کر دے خدا، ہر رحمت سے خدا ان کو محروم کر دے۔ یہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں اور خدا کی دی ہوئی رحمتوں سے عوام کے لیے عذاب بن گئے ہیں۔ علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر فرمایا ہے کہ یوں نہیں کہ یہ صرف رسول اللہ کو ایک مورد میں اللہ کا خصوصی حکم تھا، ایک اسپیشل آرڈیننس تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی ایک ماجرا کے حل کے لیے۔ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں نہ، یہ ایک دستور ہے، قانون ہے کہ جب ابتدائی مراحل کارگر نہ ہوں، مؤثر نہ ہوں، آخر میں ابتحال ہے، اور یہ ابتحال ہر دور کے لیے ہے۔ ائمہ اطہار اہل البیت علیہ السلام سے لوگ پوچھتے تھے آ کر، شاگردان، کہ ہم مباہلہ کر سکتے ہیں؟ ائمہ شرط بیان کرتے تھے کہ اگر یہ صورتحال موجود ہے تو آپ کر سکتے ہو، مباہلہ کرو جا کر، یہ مباہلہ کرو جا کر، یہ ابتحال کرو جا کر۔